لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستو، ہر بیان میں شروع میں یہی جملہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جو مذہب اسلام عطا فرمایا ہے یہ ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس مذہب کے ہوتے ہوئے ہمیں اور کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نظام زندگی کے ہوتے ہوئے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے ہمیں کسی اور نظام زندگی کی ضرورت نہیں ہے، اور واللہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ کافی وافی ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو اپنا ماڈل اور نمونہ بنائیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ہستی نہیں، اسلام سے بہتر کوئی نظام زندگی نہیں۔ مذہب تو علیحدہ شے ہے، نظام زندگی، رولز آف لائف، روٹین لائف، زندگی، سیاست، حکومت، تجارت کے قوانین ہمیں اسلام سے بہتر کہیں سے نہیں ملتے، اس لیے ہمیں کسی نظام زندگی کی ضرورت نہیں سوائے اسلام کے، اور ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں سوائے محمد مصطفیٰ کے۔ یہ ہماری جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے اندر کی آواز ہے، اور ہماری یہ بصیرت کی آواز ہے، اور ہماری یہ مشاہدات و تجربات کی آواز ہے، یہ پوری تاریخ کی آواز ہے کہ ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں سوائے محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جو نظام زندگی ہمیں دیا وہ کامیاب ہونے کے لیے حرف آخر ہے۔ سیاست میں کامیابی چاہیے، تجارت میں چاہیے، معیشت میں چاہیے، معاشرت میں چاہیے، دنیا میں چاہیے، آخرت میں چاہیے، ایک ہی ہستی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پیچھے چلو، حکومتیں بھی آپ کے پاس ہوں گی۔ کیا نہیں آئی؟ عمر بن خطاب کی حکومت دنیا نے نہیں دیکھی؟ کیا محمد سے ہٹ کر کوئی نیا نظام زندگی عمر بن خطاب نے چلایا تھا؟ کیا عمر بن عبدالعزیز کے پاس نہیں آئی؟ کیا سلطنت عثمانیہ کے پاس 622 سال حکومت نہیں آئی؟ یہ سب کہاں سے آئی تھی؟ اسلام کا مسلمان ہی کمزور ہو جائے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ میرا نبی مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی ورق کھول کے دیکھ لیں، ہمارے لیے اصول موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو میں سے ایک پہلو آپ کا جنگوں کا ہے، میدان جہاد کا ہے۔ اس پہلو کو میں پچھلے کچھ جمعوں سے لے کر چل رہا تھا کہ آپ نے جو غزوات کیے ان میں پہلا غزوہ بدر ہے۔ ہم آپ کی بدر کی زندگی کے اوراق کھول کر دیکھتے ہیں، ہمیں وہاں سے جینا ملتا ہے، وہاں سے اصول زندگی ملتی ہے، وہاں سے ہمیں دنیا میں رہنا سیکھنا آتا ہے ہمیں کہ دنیا میں کیسے رہا جاتا ہے۔ تو اس غزوہ بدر کے 2 حصے میں بیان کر چکا، وہ چونکہ لمبا ہے ایک جمعے میں بیان نہیں ہو سکتا، آج انشاءاللہ اس کو میں بہر صورت اختتام تک پہنچاؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے جو غزوہ بدر کیا وہ بڑے تھوڑے سے افراد تھے۔ خیر میدان جہاد میں آپ پہنچ گئے، اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سامنے مشرکین کی صفیں ہیں اور ادھر مسلمانوں کی صفیں ہیں، اور مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے اللہ کے نبی کے لیے اونچی جگہ پہ چھپر بنایا ہوا ہے، اونچی جگہ پہ چھپر بنایا ہوا ہے۔ آپ اوپر سے دیکھ کر نیچے پوری اپنی فوج کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور سارا منظر آپ کے سامنے ہے۔ جہاں آپ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں مشاہدے سے، وہاں آپ عبادات میں مگن ہیں۔ تو جب ادھر سے مشرکین مکہ کا صفیں قائم ہو گئیں، مسلمانوں کی صفیں لگ گئیں، اور ان کو ہدایت دی جا چکی
تو ان سے ایک آدمی آیا تھا اسود بن عبد الاسد، اور جس نے آ کر قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم مسلمانوں کے حوض سے پانی پی کر رہوں گا، پھر نہ پی سکا تو پھر یا مروں گا یا ماروں گا۔ یہ وہ آیا تھا، پھر میں نے بتایا تھا کہ ادھر سے حمزہ بن عبد المطلب نمودار ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یا مروں گا یا ماروں گا ورنہ پانی پی کے آؤں گا۔ کہا پھر ہم بھی قسم کھاتے ہیں کہ مریں گے یا ماریں گے، پانی نہیں پینے دیں گے۔ مسلمانوں کے لشکر میں آ کے ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے حوض پہ قبضہ کرتا ہے۔ وہ اڑیل تھا، کڑیل تھا، قد کاٹ کا تھا، جواں مرد تھا، شاہ سوار تھا، اسود بن عبد الاسد، کوئی شک نہیں۔ لیکن ادھر سے بھی حمزہ تھا، اسد اللہ و اسد رسول، شیر خدا تھا، شیر مصطفیٰ تھا۔ ابھی وہ حوض کے قریب آیا نہیں تھا، حضرت حمزہ نے ٹکر دی کہ بس رک، تو اس نے وار کیا۔ اس کا وار کیا چلنا تھا، خطا ہوا۔ حضرت حمزہ نے جو وار کیا تو یہاں پر لگی تلوار حضرت حمزہ کی، اس کا پاؤں اڑ کر گیا، اڑ کر گیا، ایسے لکھا ہے، ایسے اڑ کر گیا۔ اتنی زور سے تلوار ماری اور خون کا فوارہ پھوٹنے لگا مشرکین کی طرف۔ وہ ایسے نیچے گرا اسود، اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے پھر حوض کی طرف بڑھا، گھٹنوں کے بل چل رہا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر کے پانی پی لوں۔ حضرت حمزہ تلوار لے کر کھڑے رہے۔ جب وہ 2 قدم آگے آیا حوض کے قریب، حضرت حمزہ نے ماری تلوار اور ڈھیر ہو گیا، حوض میں مردار ہو کے گر گیا، کنواں محفوظ رہا۔ یہ پہلا ان کا شاہ سوار مشرکین مکہ کا، قریش مکہ کا وہ مردار ہو گیا۔ اس سے ان کو بڑا جھٹکا لگا، لیکن ابھی مبارزت کی جنگ باقی تھی۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے، مبارزت کی جنگ یہ ہوتی تھی کہ قافلے جب آمنے سامنے آ جاتے تھے تو ایک دم نہیں لڑتے تھے، وہ پہلے آ کر کہتے تھے کہ ہے کوئی مئی کا لال جو میرے سامنے ہے، للکارتے تھے۔ تو جب ان کا بندہ مارا گیا تو انہوں نے پھر 3 اپنے شاہ سوار چنے، عتبہ بن ربیعہ 1، شیبہ بن ربیعہ 2، یہ دونوں بھائی ہیں، اور تیسرا ولید بن عتبہ، یہ اس عتبہ کا بیٹا ہے۔ یہ 3 ادھر سے ہے، عتبہ شیبہ یہ دونوں بھائی ہیں، تیسرا ولید یہ اس عتبہ کا بیٹا ہے۔ یہ تینوں ایک ہی خاندان کے بڑے شاہ سوار تھے ان کے، یہ سامنے آئے تو انہوں نے آ کر پھر للکارا، کہا حل من مبارز، کہ ہے کوئی مائی کا لال جو سامنے آئے۔ تو ادھر سے پھر مسلمانوں سے 3 انصاری اٹھے، ان میں سے گئے جو انصاری اٹھے وہ اوف گئے، معوذ گئے، عبداللہ بن رواحہ گئے، یہ 3 یہاں سے گئے۔ یہ 3 جا کر ان کی ٹکر میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے پہلے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مدینہ کے ہیں اور انصاری ہیں۔ تو انہوں نے غرور میں تلواریں نیچے کر لی، کہنے لگے تم سے ہم نہیں لڑنا چاہتے، جو محمد سے کہو ہماری قوم کے بھیجے، ہم انہی سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تینوں پیچھے آئے تو پھر ادھر سے انہوں نے آواز لگائی، حضور علیہ السلام کو للکارا کہ یا محمد اخرج الینا اقفاء قومنا، یہ کن کو بھیجا تو نے؟ ہمارا مقابلہ ہماری اپنی قوم سے ہے، ہماری قوم کے بھیج اور ہماری ٹکر کے بھیج، چھوٹے ووٹے نہ بھیجنا کہ ہماری شان کے خلاف ہے ان پر تلوار رنگین کرنا۔ جب انہوں نے ایسے کہا تو پھر میرے نبی نے ان تینوں کو بٹھا کر کہا قم یا عبیدہ بن حارث، قم یا حمزہ، قم یا علی۔ پر آپ نے فرمایا علی اٹھ، شیر خدا اٹھا۔ آپ نے فرمایا حمزہ اٹھ، شیر خدا و شیر مصطفیٰ اٹھا۔ آپ نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھ، پھر یہ 3 اٹھے۔ اب ادھر سے وہ 3 کھڑے ہیں، عتبہ شیبہ ولید، ادھر سے 3 گئے، یہ عبیدہ اور اس کے ساتھ حمزہ اور یہ علی، یہ 3 وہاں پہنچ گئے۔ جب ان کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ وہی تو ہیں جن کو ڈھونڈتے تھے۔ تو وہ اصل میں کہلوانا چاہتے تھے کہ کھل کر پتہ چل جائے کہ ہماری ٹکر قریش سے ہی ہے، ہماری ٹکر مکہ والوں سے ہی ہے۔ اب یہ 3 جب آمنے سامنے ہوئے وہ غرور میں قابو میں نہیں آتے تھے، اس لیے کہ وہ 1000 کی نفری لے تھے، یہ 313 تھے، ان کے پاس اونٹ ختم ہونے کو نہیں آتے تھے، اور ان کے پاس ٹوٹل 70 اونٹ تھے، ان کے گھوڑے ہناتے پھر رہے تھے، اور ان کے پاس ٹوٹل 2 گھوڑے تھے بس۔ تو انہوں نے پھر کہا مقابلے کے لیے ان کو للکارا، تو پھر سب سے پہلے شیر خدا علی اٹھا۔ یہ مقابلے میں بھی ایسے کھڑے ہوئے، حضرت علی مقابلے میں آئے ولید کے، حمزہ مقابلے میں آئے شیبہ کے، عبیدہ مقابلے میں آئے عتبہ کے، یہ تینوں ایسے آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔
تو حضرت علی نے سب سے پہلے اٹھے اور للکارا، اور اسی وقت ولید کو نیچے گرا کے مار دیا۔ پھر حمزہ اٹھے، جب حمزہ اٹھے تو انہوں نے سامنے شیبہ کو نیچے گرا کے قتل کر دیا۔ تیسرے تھے عبیدہ بن حارث، ادھر سے یہ اور ادھر سے عتبہ بن ربیعہ، ان کی آپس میں ٹکریں ہوئیں، مڈ بھیڑ ہوئی، عبیدہ کے وار بھی صحیح لگے اور ادھر سے عتبہ کے وار بھی صحیح لگے۔ یہ دونوں جب فارغ ہو گئے اپنے شکار سے، یہ دونوں لپ کے اس تیسرے عتبہ کی طرف، تو ان دونوں کی آپس میں مڈ بھیڑ چل رہی تھی، اور جب شیر خدا شیر مصطفیٰ جمع ہو جائیں پھر دنیا کا کون سا شیر ٹکتا ہے۔ ان دونوں نے جا کر اسی وقت عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا، لیکن اس وقت تک ہمارے صحابی عبیدہ بن حارث کو گہرا زخم لگ چکا تھا ٹانگ کے اوپر، یہ نیچے گر گئے تھے۔ تو انہوں نے عبیدہ بن حارث کو اٹھایا اور واپس اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے۔ جب ان کے تینوں شیر پہلے ہی گر گئے، ایک پہلے مردار ہو گیا تھا اسود بن عبد الاسد حوض کے پاس، 3 عتبہ شیبہ ولید یہاں مر گئے، کچھ نہ بچا، تو اب ان کا غصہ بھڑکا۔ اب انہوں نے کہا تھے تو آمنے سامنے آئے تو ہمارے اور ہی شیر نہ لے ڈوبے یہ، تو انہوں نے ایک دم جنگ کر دی، جس کو گھمسان کی جنگ کہتے ہیں۔ سب چڑھ دوڑے، ادھر سے اللہ کے نبی اوپر سے کمان کر رہے تھے اور ادھر پیچھے سے ابو جہل وہ کمان کر رہا تھا پانی، اور ادھر سے ابو جہل کمان کر رہا تھا۔ اور اصول بھی ویسے یہ ہیں، گلاس ادھر ہوگا دفتر میں، اصول بھی یہ ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو کمانڈرشپ جس کے پاس ہوتی ہے، اس کو ڈائریکٹ میدان میں نہیں اترنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ شروع میں مر جائے یا شہید ہو جائے تو باقیوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، پھر اس میں جو ذہنی صلاحیت ہوتی ہے فوج کو کمان کرنے کی وہ عموماً دوسروں میں نہیں ہوتی۔ تو اصول جنگ بھی یہی ہے۔ تو اللہ کے نبی پیچھے تھے اور ابو جہل ادھر سے پیچھے تھا، اس نے پھر ادھر ان کو کہا کہ چڑھ دوڑو مسلمانوں پر۔ مسلمانوں کے پاس تیر تھوڑے تھے، ان کے پاس تلواریں تھوڑی تھی، نفری تھوڑی تھی، تو یہ آگے گھس نہیں رہے تھے مسلمان، اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر آنے والے ان کے حملوں کا مقابلہ کر کے ان کو گرا رہے تھے۔ ادھر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرے شیروں پہ وہ پورا 1000 چڑھ دوڑا ہے، اللہ کے نبی سجدوں میں گر گئے اور ایسے اللہ کو پکارتے رہے، پھر اٹھ گئے، پھر آپ نے ایسے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ اپنے محمد سے کیے ہوئے وعدے آج پورے فرما، آج ہمیں نصرت عطا فرما، اے اللہ تجھ سے میں تیرے وعدے کا سوال کرتا ہوں، آج مدد فرما۔ اور آپ کا ہاتھ اتنا اٹھ گیا اوپر کہ آپ کے کندھوں مبارک پر جو چادر پڑی ہوئی تھی، صحابہ کا عمومی لباس شلوار قمیض نہیں تھا، عمومی لباس ان کی دونوں چادریں تھی جو ہم احرام میں پہنتے ہیں، ایسے ہی لباس پہنتے تھے۔ تو آپ نے نیچے لنگی باندھی ہوئی تھی اور اوپر بھی آپ نے چادر ڈالی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ اوپر کر رہے تھے، ایسے کرتے کرتے آپ کی بغلوں کی سفیدی چمکنے لگی اور ہاتھ اوپر کو اٹھ گئے اور اوپر کندھوں سے چادر نیچے گر گئی۔ صدیق اکبر آپ کے ہمراہ تھے، جب اللہ کے نبی کی یہ آہوزاری دیکھی تو پھر صدیق نے کہا حسبک یا رسول اللہ قد الححت علی ربک، یا رسول اللہ آپ نے بہت گڑ گڑا لیا ہے، بس فرمائے اللہ مدد فرمائے گا۔ ادھر سے یہ کہا جب اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، میرے عزیز بھائیو ہر ایک نے اللہ کو پکارا ہے، ہر مشکل میں سب نے اللہ کو پکارا ہے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب گرڑا شریف والے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، کس کے رزق پہ پلتے ہیں شاہ و گدا، مالک سخا و عطا کون ہے، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، کہتا ہے سب کو پکارو مجھے، عالم گریا او بکا کون ہے۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ کمال کے شعر پیر نصیر الدین نصیر صاحب، تو بالکل اللہ کے نبی بھی سجدے میں گر گئے اور اللہ کو پکارا کہ اللہ تو ہی آج مدد فرما، تو ہی آج نصرت کو شامل حال فرما،
सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह बस फरमाएं, आपने बहुत अल्लाह को गिड़ गिड़ा के मांग लिया, अल्लाह मदद भेजेगा। जब ये कहा तो मेरे नबी ने उस वक्त दुआ बंद फरमाई। इतने में फरिश्ते आ गए और अल्लाह ने फरिश्तों को कहा, कुरान में अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों जाओ, अन्नी माकुम, फरिश्तों मैं खुदा तुम्हारे साथ हूँ, फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, जाओ आज मैदान बदर में तुम फरिश्तों की मखलूक उतरो और सहाबा के कदम जमाओ। सउल्की फी कुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअब, जो पीछे कुरैश कुफार हैं, अल्लाह फरमाते हैं उनके दिलों में रौब डालना मेरा काम है, मैदान में फरिश्तों उतरना तुम्हारा काम है। इधर से फरिश्ते उतरे और उधर से जिब्रील वही लेकर आ गया हजूर के पास कि अल्लाह फरमा रहा है इन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कि या रसूल अल्लाह फरमा रहा है आप बेफिक्र हो जाएं, मैं रब 1000 फरिश्ते कतार दर कतार भेज रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने जब ये देखा तो आपने सामने देखा तो आपको कुछ नज़र आया जो सिद्दीक को नज़र नहीं आया। सिद्दीक बहुत ऊंचा है लेकिन मुस्तफ़ा से नीचे जो मुस्तफ़ा को नज़र आता है वो सिद्दीक को नज़र नहीं आता। तो अल्लाह के नबी ने ऐसे सामने देखा और हमें अबशर या अबू बकर मुबारक मुबारक, हादा जिब्रील आखिदुन इनान फरसी, ये जिब्रील हैं सामने, इन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ी हुई है, जिब्रील के ऊपर मट्टी गर्द गुबार लगा हुआ है, मैं मोहम्मद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जिब्रील आ चुका है। अबू बकर उतर नीचे मैदान में। अब अल्लाह के नबी नीचे उतरे और आपने ज़िरहें पहनी हुई थी और आप नीचे उतर कर कह रहे थे सयुहज़मुल जम्उ व युवल्लून दुबर, मेरे सहाबा अनकरीब देखोगे ये कुफार मक्का पीठ फेर कर भागेंगे। फिर आप नीचे उतरे छप्पर से नीचे, लेकिन अबू जाल पीछे अभी तक अपने उस गौल में है, जिस गौल के गिर्द वहाँ तलवारों की बाड़ें हैं, वहाँ नेज़ों के जंगल कैम किए हुए हैं अबू जहल को काबू करने के लिए। अरे तेरे पास 1000 है, तू नेज़ों के जंगल से बाहर नहीं आता, तेरे पास 1000 है, तू तलवारों की बाढ़ से बाहर नहीं आता, मेरे मदनी आका को नहीं देखता, 313 लिए हुए छप्पर से बाहर आ गया है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सिवाय रब के और कुछ नहीं है। वो मोहम्मद आज नीचे उतर आया है। आप सहाबा में आ गए, आप आए तो फिर आपने मट्टी उठाई, एक मुट्ठी मट्टी उठाई और आपने उठाकर फेंकी उनकी तरफ, कशाहतिल वजूह, तुम्हारे चेहरे बिगड़े, तो मोहम्मद के खिलाफ उठकर आ गए। फिर आपने मुट्ठी वो मट्टी की फेंकी। अल्लाह ताला फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, वो मट्टी जब गई तो इधर से मेरे नबी अल्लाह से मांग कर आए हैं, अल्लाह से मांग कर आए हैं। मेरे अजीज़ों, जो रब को पुकारता है कभी नामुराद नहीं होता। रब को ये पसंद है कि मुझसे मांगो, जबी मेरे आगे झुको, कहीं और जबीने क्यों झुकाते हो। वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात, उस सजदे को पकड़ो, उसको पकड़ो, उसके सिवा झुकाए कहीं भी बशर जबी, ये बात किबरिया को गवारा नहीं है। सुनता भी है सवाल वो, देता भी है जवाब, गाफिल है तू कि दिल से पुकारा ही नहीं है। मेरे मोहम्मद ने कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह को पुकारा था। फिर अब नीचे उतरे हैं, सरकार मैदान में है, अबू जहल बाढ़ में है तलवारों और नेज़ों के। आप नीचे उतरे, आपने मुट्ठी मट्टी की फेंकी, रब को साथ लेकर अब मोहम्मद उतर चुका है। वो मट्टी बिखरी, हर हदीस में है, हर मुशरिक के आंखों में, नथनों में और मुंह में गई है वो। और उसके बाद अल्लाह के नबी सहाबा में आ गए, आपने फरमाया शुद्धू, अब मैं कहता हूँ चढ़ दौड़ो इन मुशरिकीन मक्का पर। ये सारे चढ़ दौड़े हैं, आगे बढ़ रहे थे और अल्लाह के नबी फरमा रहे थे आज जो भी जम कर लड़ेगा रब उसे जन्नत देगा। इतने में हज़रत उमैर सहाबी हैं, उमैर बिन हम्माम, अल्लाह के नबी के सामने कि या रसूल अल्लाह, अगर हम चढ़ दौड़े इन पर मर जाएं तो फिर क्या होगा। आपने फरमाया जन्नत हो। उन्होंने अपने थैला खोला, खजूरें निकाली, का कुछ खा लो ताकत आ जाए। अभी खाने लगे थे, ख्याल आया कब तक उमैर खजूरें खाता रहेगा, काफिर चढ़ दौड़े हैं, तुझ जिंदगी में लगा हुआ है। कहने लगे खजूरें खाई तो लंबी जिंदगी तो यहीं गुजर जाएगी। छोड़ी खजूरें और दौड़ पड़े, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अफरा के बेटे आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह,
رب اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ نے فرمایا آؤ جو مسلمان اوپر زیور بھی نہ، اوپر ہتھیار بھی نہ ہو، خالی ہو، اور اپنا ہاتھ جا کر مشرکین میں، دشمنان اسلام میں ڈبو دے، رب اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اوف کے اوپر زرہ نہ رہی، اور وہ دوڑے اور جا کر انہوں نے دشمنوں کے اندر حملہ کیا تو شہید ہو گئے۔ میرے نبی خود اندر گھس گئے تھے اور آپ بنفس نفیس زرہ پہنے ہوئے اندر چل رہے تھے، اور وہ بدبخت اعظم 1000 نفری کا حامل پیچھے کھڑا ہوا تھا، اور محمد 313 کو ساتھ لے کر زرہ پہنے ہوئے خود میدان میں اتر چکا تھا۔ جب صحابہ نے دیکھا حضور ہمارے درمیان ہیں، صفوں کے اندر گھس چکے ہیں، صحابہ کے حوصلے بلند ہو گئے۔ میرا نبی صرف ممبر و مصلی والا نہیں تھا، وہ صفوں میں بھی جانے والا تھا۔ وہ صرف خلوتوں اور تنہائیوں میں بیٹھ کے ذکر اور تسبیح والا نہیں تھا، وہ مشرکین کی صفوں میں بھی دوڑ جایا کرتا تھا۔ وہ خلوتوں میں بھی، وہ صف بصف بھی، وہ ادھر بھی، وہ ادھر بھی، محاذ و ممبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ بھی، سر بکف بھی، وہ سجدے بھی کرتا ہے، اور وہ اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو ہتھیلی میں تلوار بھی پکڑتا ہے۔ محاذ و ممبر ٹھکانے اس کے، وہ ممبر پہ بھی بیٹھتا ہے، وہ محاذ میں بھی اترتا ہے۔ ایسا جامع ہے جہاد کا جذبہ، اسلام کی روح ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من لم یغزو، جس آدمی نے زندگی میں کبھی جہاد نہیں کیا، ولم یحدث بہ نفسہ، اور کبھی اس کو جہاد کا خیال بھی نہیں آیا، ایسا مسلمان نہ جہاد کیا، نہ جہاد کا شوق پیدا ہوا، آپ نے فرمایا مات علی شعبۃ من نفاق، یہ منافق ہو کر مرے گا۔ میرے بھائیو، ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد ہو کہ جس دن وقت آیا اور ہمیں کفر کے خلاف حکم ملا کہ اٹھو مسلمانوں، ہم لڑ پڑیں گے، پھر ہم اسی فوج کے شانہ بشانہ ہوں گے، جب یہ جا کر کسی کافر ریاست سے ٹکرائے گی تو پھر ہم پیچھے نہیں ہوں گے۔ جذبہ جہاد ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا من لم یغزو، جہاد کبھی نہیں کیا کسی مسلمان نے، اور جذبہ جہاد بھی دل میں پیدا نہیں کیا، ایسے ہی مر گیا، منافق ہو کر مرا ہے۔ تو میرے نبی محاذ و ممبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ بھی، وہ سر بکف بھی، کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، وہ جامعیت کا استعارہ، وہ تہذیب و تمدن کا در ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ خلوتوں میں بھی، وہ صف بصف بھی، وہ اس طرف بھی، وہ اس طرف بھی، محاذ و ممبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ بھی، سر بکف بھی، کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، وہ جامعیت کا استعارہ، وہ تہذیب و تمدن کا در ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ آپ اندر زرہ پہنے محاذ میں اتر چکے تھے، صحابہ میں جوش آ چکا تھا، پھر اتنے میں فرشتے اتر آئے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے بعد میں، کہنے لگے یا رسول اللہ سمجھ نہیں آ رہی، کیا ہوا؟ کہا میں ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا، وہ آگے اور میں پیچھے، اسی دوران میں دیکھتا ہوں مجھے نظر کوئی نہیں آتا لیکن آواز سنائی دیتی ہے، آواز آتی ہے حیزوم آگے بڑھ۔ کہا ہمارے صحابہ میں تو کسی کا نام حیزوم ہی نہیں ہے۔ کہا یہ مجھے آواز کانوں میں پڑی کہ حیزوم آگے بڑھ، میں ابھی دوڑ رہا ہوں، اتنے میں میرے وار سے پہلے ہی وہ مشرک زمین پہ گر گیا۔ میں نے اس کے قریب جا کر دیکھا تو اس کو ڈنڈے کی مار لگی ہوئی تھی، اور اس کے جسم کے اوپر ماتھے پر نیلا نشان پڑ چکا تھا، چہرہ پھٹ چکا تھا۔ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی یہ تیسرے آسمان کے فرشتوں کی مدد تھی، حیزوم فرشتہ تھا جو تیرے آگے جا رہا تھا۔ بس جب یہ ایسے دوڑے ہیں اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر 313، اللہ نے ان کی صفیں اکھیڑ دی، آخر کٹتے مرتے گرتے گر گئے۔ پھر پیچھے وہ طاغوت اکبر کھڑا تھا، ابو جہل، اس کے گرد وہ باڑ تھی، اس کے گرد وہ جنگل تھا نیزوں کا۔ جب مسلمانوں کی تند و تیز ہوا، ان کا آندھی نما لشکر پہنچا ہے تو باڑ بکھر گئی، جنگل اکھڑ گیا، سب کی صفیں گرا دیں، اکیلا کھڑا تھا اندر۔ مسلمان گئے، 2 صحابی معاذ اور معوذ بن افرا، دونوں بھائی ہیں، دونوں نے جا کر اس طاغوت اکبر پہ حملہ کیا ہے اور وہ نیچے گر گیا ہے، شکست ان کو کھلی نظر آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی پھر پیچھے آ گئے تھے، پھر پیچھے سے کمان کر رہے تھے، یہ دوڑتے دوڑتے حضور کے پاس ہے، دونوں یا رسول اللہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، یا رسول اللہ میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا
तलवारें पूछ दी हैं या अभी बाकी हैं? कहने लगा नहीं नहीं अभी बाकी हैं। आपने तलवारें देखी तो दोनों को खून लगा हुआ था। आपने फरमाया तुम दोनों ने कत्ल किया है। इन मुआज और मुअव्विज में से फिर मुअव्विज घुस गए, ये गए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मुआज बच गए थे। बाद में अल्लाह के नबी ने अबू जहल का सारा सामान उठाकर मुआज को दिया था, सिवाय उसकी ज़िरा के। ये जब सारा लश्कर उनका छट गया, अब मुसलमानों ने उनकी गिरफ्तारियां शुरू की। अब उनको कत्ल करने के बजाय उनको गिरफ्तार कर रहे थे, सबको गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी के दौरान सहाबा भी अजब थे। हमारे उस्ताद मौलाना एहसान साहब दाम बरकातहुम वो अक्सर हमें ये सुनाया करते थे। वो फरमाते थे सहाबा का आपस का ताल्लुक कौमियत, असबियत, नस्लियत, लिसानियत की बुनियाद पर नहीं था। सहाबा का ताल्लुक इस्लाम की बुनियाद पर था। इसीलिए जब बदर के अंजाम पर जब सहाबा मुशरिकीन मक्का को गिरफ्तार कर रहे हैं तो मुसअब बिन उमैर ये मुसलमान हो गए थे और इनका भाई अबू उज़ीज़ बिन उमैर ये अभी तक मुशरिकीन मक्का के साथ और मैदान बदर में आया हुआ था। जब गिरफ्तारियां हो रही थी तो हज़रत मुसअब गुजरे करीब से एक आदमी के देखा उसके हाथ बांधे जा रहे हैं। बगौर देखा तो उनका भाई अबू अजीज़ था और एक अंसारी उसके हाथ बांध रहे हैं। हज़रत मुसअब ने कहा उस अंसारी से ज़रा तगड़े तरीके से इसके हाथ बांधना, इसकी माँ बड़ी मालदार है, फिदिये में बड़ी रकम देगी। तो अबू अजीज़ ने कहा मुसअब ये क्या कहता है, मैं तेरा भाई हूँ, तू मुझे कहता मेरे बारे में कहता है कि हाथ तगड़े बांधना। हज़रत मुसअब ने क्या कहा, तू मेरा कोई भाई नहीं है, हमारी भाईचारा और अखुवत इस्लाम की बुनियाद पर है। मेरा भाई ये अंसारी है जो मदीने का है, मक्का का भी नहीं है। तू मेरा माँ जाया है लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है। उस अंसारी से कहा जरा तगड़े तरीके से हाथ बांधना। ये सहाबा हैं। और उधर दूसरी तरफ जंग बदर के अंदर हज़रत उमर बिन खत्ताब का जब वार चल रहा था तो उनके सामने उनके मामू आ गए आस बिन हिशाम। हज़रत उमर ने तलवार उठाई और अपने मामू का सर कलम कर दिया और कहा कोई मामू नहीं हमारा मामू भाई चाचू वो हैं जो मेरे नबी के साथ खड़े हैं। बस हम हजूर की बुनियाद पर जीते मरते हैं। हमारा सब कुछ हमारा नबी है, हमारा सब कुछ हमारा नबी है, हमारा सब कुछ हमारा इस्लाम है। हम इसी बुनियाद पर जीते मरते हैं। और उसका सर कलम कर दिया। और सिद्दीक़ अकबर मैदान बदर में आप लड़ रहे थे तो सामने से अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान है। और अबू बकर ने देखा अपने बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को तो दूर से कहा कि ओ खबीस। तो ये कहा और वो निकल गया वहां से। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं कहा जवान बेटा है जरा इसको स्किप कर दूं। हाँ, उनका जीना मरना हुजूर के साथ था। इसलिए जब बदर की जंग शुरू होने से पहले मेरे आका ने फरमाया था मशवरा दो। साद बिन मुआज ने क्या कहा था कि यार रसूल आप हमसे पूछना चाहते हैं कि हम मशवरा दें, आप चलें और जंग लड़ें। सिल मन शेता वक्त मन शेता, या रसूल अल्लाह आप हमें जिसका भाई बना दें हम उसके भाई हैं, आप हमें जिसका दुश्मन बना दें हम उसके दुश्मन हैं, और हमें लेकर जहाँ चले हम वहीं चलेंगे। या रसूल अल्लाह आप हमें कहें कि बर के गिमात तक घोड़े दौड़ा हम दौड़ाएंगे, आप हमें कहें समंदर में छलांग लगा दें, रब्बे जुल जलाल की कसम या रसूल अल्लाह हम पूछेंगे भी नहीं आपने क्यों कहा है, हम समंदर में छलांग लगा देंगे। या रसूल हमारे भाई वो हैं जिनको आप बनाएंगे, हमारे दुश्मन वो हैं जिनको आप दुश्मन बनाएंगे। हमारा कोई भाई नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। हमारा भाई वो है जिसको हजूर भाई बनाए, हमारा दुश्मन वो है जिसको इस्लाम और रसूलुल्लाह दुश्मन बनाए। हमारे नाते ताल्लुक इस्लाम की बुनियाद पर हैं, कुफ्र की बुनियादों पर नहीं है। हम सब इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई हैं। तो खैर अबू जहल को उन्होंने गिरा दिया। जब गिर गए तो सहाबा अंदर चल रहे थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद गए तो उसकी आखिरी सांसें थी अबू जहल की। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद गए और उसकी गर्दन पे पाँव रख दिया और तलवार नियाम से निकाली। तो अबू जहल ने जब ऊपर देखा तो कहने लगा ओ बकरी के चरवाहे, बड़ी ऊंची जगह पे चढ़ गया है। उन्होंने कहा आज बकरी का चरवाहा ही तेरा काम करेगा। फिर कहने लगा अबू जहल एक मिनट लहज़तन थोड़ी देर बात सुनो। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा बोल। कहा बता फतह किसकी हुई है, तो क्या वो तो गिर गया था, अभी जंग कुछ चल रही थी, फतह किसकी हुई है। उन्होंने कहा लिल्लाहि वल रसूल, आज फतह अल्लाह और उसके रसूल की हुई है।
तो फिर उसने कहा बकरी के चरवाहे ऊंची जगह पे चढ़ रहा है। बस उन्होंने तलवार उठाई और सर जुदा कर दिया और सर लेकर अल्लाह के नबी के पास है। आपने 3 दफ़ा पूछा, अब्दुल्ला ये अबू जहल का सर है, अबू जहल का सर है, अबू जहल का सर है। उन्होंने कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नसर अब्दह अंजज़ वअदह, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने अपने बंदे मोहम्मद के साथ वादा पूरा किया और अपनी मदद आज उतार दी, जिसने अकेले रब ने सबको शिकस्त दी। फिर आपने फरमाया मुझे ले चलो, दिखलाओ कहाँ है अबू जहल। अब्दुल्ला बिन मसूद हजूर को लेकर गए, वो नीचे पड़ा हुआ था, उसका जिस्म सर तो जुदा हो चुका था। आपने देख कर कहा हाज़ा फ़िरऔन हाज़िल उम्मा, ये मेरी उम्मत का फ़िरऔन ये है। शिकस्त हो गई, मुशरिकीन मक्का को मुसलमानों को फतह हो गई। मुसलमानों में 313 थे लेकिन अल्लाह साथ था। टोटल 14 शहीद हुए, टोटल 14, 6 मुहाजिरी 8 अंसारी, अंसारी फिर भी नंबर ले गए। और उनमें से 140, यहाँ 14 वहाँ 140, 70 उनमें से मुर्दार हुए, कत्ल हुए और 70 गिरफ्तार हुए। उनको मदीने ले जाया गया। मदीने में धूम थी मुसलमानों की। अल्लाह के नबी ने भेजा 2 सहाबा को, जल्दी जल्दी जाओ बताओ, अब्दुल्ला बिन रवाहा को और ज़ैद बिन हारसा को। ये दौड़ते दौड़ते ऊँटनियों पर आए। ज़ैद बिन हारसा पहले पहुँचे तो आगे मुनाफिकीन खड़े थे, उन्होंने वहाँ शोर मचा रखा था मोहम्मद कत्ल हो गया है। ज़ैद बिन हारसा जब पहुँचे, हजूर की ऊँटनी कस्वा नाम था, तो एक मुनाफिक कहने लगा देखो देखो वो ज़ैद आ रहा है कस्वा पर, तुम्हारा नबी जिंदा होता तो अपनी ऊँटनी पे खुद ना आता। जब ज़ैद बिन हारसा गए और उधर से अब्दुल्ला बिन रवाहा आए, मदीना के लोग ऐसे जमघट्टा डाल लिया, बताओ बताओ जंग का क्या हुआ, जंग का क्या हुआ। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा फतह नहीं हुई, फतह मुबीन हुई है, खुली फतह हुई है। ज़ैद बिन हारसा ने कहा फतह नहीं हुई, खुली फतह हुई है। आज इस्लाम दम दना रहा है, आज मोहम्मद का नाम जगमगा रहा है, आज मोहम्मद का कलमा बुलंद है। सहाबा ऐसे खुशी से बेताब हुए, मदीना से बदर की तरफ दौड़ पड़े खुद ही। और अल्लाह के नबी 3 दिन बाद उधर से आए, इनकी आपस में मुलाकात हुई, खुशी हुई। ये बदर की जंग रमज़ान में हुई है, इसके फ़ौरन बाद ईद आ गई थी शवाल में। जब शवाल की ईद आई है, सहाबा की खुशी सीने में इतनी थी कि सीना फटता था। पूरे मदीने में ईद वाले दिन जो तकबीर की आवाज़ें थी उनकी गूंज आसमानों को छू रही थी। अल्लाहु अकबर की आवाज़ें गैर मामूली बुलंद हो रही थी। सहाबा खुशी में काबू नहीं आ रहे थे। और आज इस्लाम का झंडा ऐसा लहरा रहा था जो फिर लहराता ही रहेगा, और आज तक लहरा रहा है कि दलील में इस्लाम कभी मगलूब नहीं हुआ। और आज तक मेरे नबी के दीवाने ये मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। नबी के नाम पे मर मिटने वाले आज भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें नबी की ग़ुलामी नसीब फरमाए, उन्हीं की ग़ुलामी में जीना, उन्हीं के ग़ुलामी में मरना नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।